العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدرته القائلون ولا يحصي نعمته العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه عقد الأمم ولا يناله غاث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت محدود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أم للإنسان ما تمنى عزیزان محترم، یوٹیوب کے اسلامیہ چینل پر قرآن اور انسان کے عنوان سے یہ دوسری مجلس، آج کی مجلس میں جس آیہ مبارکہ کو عنوان بیان قرار دیا، یہ سورہ مبارکہ نجم 53ویں سورہ کی 24ویں آیہ مبارکہ ہے، جس میں خالق کائنات، مالک موت و حیات، رب رحمان و رحیم و کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کی وہ تمنا کرے۔ عزیزان محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ خالق فطرت نے ہماری فطرت میں تمنا کی خلقت کی ہے، لہذا ہر انسان کی اپنی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی آرزویں ہوتی ہیں، اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں میں ہم کس حد تک غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا محض، کیا صرف تمنا کر لینے سے ہمیں وہ چیز مل جائے گی کہ جس چیز کی ہم تمنا کر رہے ہیں؟ اگر یہی معیار قرار پائے تو ہر انسان صرف تمنا ہی تو کرنا ہے، اور تمنا کرنے سے تمام جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں، جو ہمارے مقصد ہیں وہ پورے ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے ہر انسان کے ساتھ جہاں پر ہماری فطرت میں تمنائیں اور آرزویں پیدا کی ہیں، وہیں پر اس نے ہمیں کچھ اسباب بھی فراہم کیے ہیں۔ سب سے بڑی جو شے ہے انسان کو اللہ نے جو عطا کی ہے وہ ہے عقل۔ نعمت عقل کے ذریعے انسان اپنی نہ صرف یہ کہ اس زندگی کو، بلکہ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے، اور اس عقل کی پہچان یہ ہے
کہ انسان کی فطرت میں خالق کائنات نے اگر تمنائیں پیدا کی ہیں تو اس کے ذہن میں یہ ضرور رہنا چاہیے کہ کون سی تمنا ہماری جائز ہے اور کون سی تمنا ہماری جائز نہیں ہے، کون سی تمنا ہماری بہتر ہے اور کون سی تمنا ہماری بہتر نہیں ہے، کون سی تمنا اور آرزو ہمارے لیے مناسب ہے اور کون سی تمنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ کرے گی عقل، اور عقل کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر اسے خداوند عالم نے جب عقل کی خلقت فرمائی تو اسے حکم دیا کہ آگے بڑھ، اور وہ آگے بڑھ گئی، اور حکم دیا کہ پیچھے ہٹ، اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ عقل کی پہچان یہ ہے کہ انسان زندگی میں کبھی آگے بڑھتا ہوا نظر آئے اور کبھی پیچھے ہٹتا ہوا نظر آئے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس لکیر کے فقیر بن کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری فکر، ہماری سوچ صحیح ہے یا غلط، اس بات کی طرف بھی ہم متوجہ نہ ہو۔ اور تمنا کر لینے سے کیا وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے انسان کو؟ ایک سوالیہ لہجے میں آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی، چونکہ ان مجالس کا عنوان ہے قرآن اور انسان، تو جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا، جس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت میں مسلمانوں سے خالی خطاب نہیں ہے، خالی مومنین سے خطاب نہیں ہے، کسی خاص گروہ اور کسی خاص گروپ کے لوگوں سے، کسی خاص مسلک اور مذہب کے لوگوں سے، کسی خاص زبان کے بولنے والوں سے، کسی خاص رنگ اور نسل کے لوگوں سے خداوند عالم مخاطب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عمومی طور پر سارے انسانوں کے سامنے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوالیہ لہجہ ہے، اور وہ سوالیہ لہجہ یہ ہے کہ کیا انسان کو وہ چیز ضرور ملتی ہے جس کی وہ تمنا کرے۔ تب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم غور کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو تیسری مجلس ہوگی، اسی سورہ مبارکہ نجم کی ایک آیت ہے، اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں آگے کی بات عرض کی جائے گی۔ لیکن آج کی یہ جو مجلس ہے، جس آیت کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اس آیت میں چونکہ سوالیہ لہجے میں قرآن مجید نے ایک بات، ایک حکمت کا نسخہ ہماری خدمت میں پیش کیا، ہم سب کے لیے پیش کیا کہ ہم غور کریں کہ کیا تمنا کر لینے سے، محض تمنا کر لینے سے، ماں باپ ہیں تمنا کر لیں ہمارے بچے پروان چڑھیں، جوان ہو جائیں اور خوب ترقی کریں، لیکن کیا صرف تمنا کرتے ہیں؟ کیا صرف تمنا کر لینے سے ہر ماں باپ کے بچے، ہر والدین کے بچے، یا ہر انسان، ہم دنیا میں کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے تمنا کر لیں، بس آرام سے لیٹے ہوئے تمنا کر رہے ہیں؟ غور و فکر کا مقام ہے۔ تمنا جس کی جتنی سوچ ریفائنڈ ہوگی، جس کی جتنی سوچ پازیٹیو ہوگی، وہ انسان اتنا زیادہ سکون کے ساتھ غور و فکر کرے گا۔ اگر سوچ کے اوپر ہی گرد پڑی ہوئی ہو، اگر سوچنے کا جو ہمارا معیار ہے وہی پست طریقے کا ہو، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ غور و فکر میں بھی ہم اپنے قواعد ذہنی کو حرکت دیتے ہیں، ہم اپنی فکری حرکات کو تصرف میں لاتے ہیں، اور یہی انسان کی پہچان ہے۔ اور تمنا کرنا، یقیناً تمنائیں خوب کی جائیں، ہم بھی تمنا کریں، آپ بھی تمنا کریں۔ کسی گورے سے پوچھئے، اس کے پاس بھی تمنائیں ہیں، کالے سے پوچھئے، وہ بھی تمنائیں گنا دے گا، عربی سے سوال کیا جائے وہ بھی تمنائیں گنائے گا، اجمی سے سوال کیا جائے وہ بھی تمنائیں گنائے گا، لیکن ہر تمنا کرنے والے کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے آ جائیے، قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، ہر انسان کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والا ہو، اگر انسان غریب ہے تو، امیر ہے تو، گورا ہے تو، کالا ہے تو، یورپ کا رہنے والا ہو یا ایشیا کا رہنے والا ہو، جنوب کا رہنے والا ہو یا شمال کا رہنے والا ہو، آپ پہ سب سے پہلے آپ اس سے سوال کیجئے تمنا کیا، تمہاری تمنا کیا ہے؟
ایک پیڈل رکشہ چلانے والے کو آپ روکیے، کہیے بھائی یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی تمنا بھی ہے؟ وہ آپ کو 10-20 تمنائیں ضرور گنا دے گا۔ کسی ایک مزدور سے، معمار سے پوچھیے، مستری سے اور مزدور سے پوچھیے کہ بھیا تمہاری کچھ تمنا ہے، وہ بھی بتا دے گا۔ ایک جھوپڑی میں رہنے والے سے پوچھیے، وہ بھی اپنی تمنائیں گنائے گا۔ محلوں میں رہنے والوں سے پوچھیے، وہ بھی اپنی تمنائیں گنائیں گے۔ لیکن جس سے ہم اور آپ سوال کرتے جائیں، اس کے سامنے سوال کرنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر کے چلے آئیے اور کہیے غور و فکر کرو۔ اور تلاوت کس آیت کی؟ وہی کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ بس عزیزان محترم، آج کی اس مجلس میں بس اسی سوالیہ لہجے میں جو آیت ہے وہ آپ کے پیش خدمت رکھتے ہوئے، اور یہی سوال اپنے تمام محترم سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے اپنی تمناؤں کی فہرست تیار کیجیے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیجیے کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ ضرور ملتا ہے؟ کیا انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ ہاں عزیزان محترم، یہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے یا دہانی کے ایام ہیں، یہ عزائے سید الشہداء اور کربلا کے 72 شہیدوں کی عزاداری کے ایام ہیں، اور تمام عالم انسانیت حسینیت کے پیغام سے متاثر بھی ہے۔ چنانچہ عزاداری، ماتمداری، امام حسین کا غم منانا، نبی کے نواسے کا غم منانا، علی و فاطمہ کے لخت جگر کے غم میں آنسو بہانا، یہ صرف شیعہ حضرات ہی نہیں آنسو بہاتے، بلکہ کثیر تعداد میں، بڑی تعداد ہے جو اہل سنت حضرات عزاداری میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ عزاداری کرتے ہیں، بلکہ ہر قوم اور ہر ملت سے تعلق رکھنے والا انسان، اگر اس کے سینے میں انسان کا دل ہے اور انسانیت کا عنصر باقی ہے، تو یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم ترین قربانی سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اور غم بھی لوگ مناتے ہیں، اپنے اپنے انداز الگ الگ ہیں، لیکن جو انصاف پسند انسان ہے، جو حق پرست انسان ہے، وہ ہمیشہ امام حسین کے لشکر کے ساتھ اپنے کو شامل کرانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ امام حسین وہ پیکر حق ہیں کہ جنہوں نے حق کی بقا کے لیے، انسانیت کے جو اصول ہیں ان کو باقی رکھنے کے لیے، انسانیت کی جو اعلیٰ قدریں ہیں ان کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے اپنی عظیم ترین قربانی پیش کی۔ خدا کی قسم، کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم، امام مظلوم کربلا نے جو عظیم ترین قربانی پیش کی، اس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ انسان کو سب سے زیادہ پیاری اس کی اولاد ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی اولاد کیسی اولاد کہ اگر کوئی ہے تو سید الساجدین ہے، تو کوئی ہے تو ہم شکل پیمبر ہے۔ چنانچہ کربلا کی تاریخ پڑھنے والے خوب جانتے ہیں، اور تمام عزاداران امام مظلوم کربلا یہ خوب جانتے ہیں کہ امام حسین نے جہاں اپنے اصحاب و انصار، ایسے اصحاب و انصار کہ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، ایسے اصحاب و انصار کی قربانی پیش کر دی۔ زمانہ نے بنی ہاشم کو قربان کر دیا، 3 دن کی بھوک اور پیاس نہ صرف یہ کہ اپنے لیے برداشت کی، بلکہ اپنے تمام اصحاب و انصار کے لیے بھی اس عظیم مصیبت کو برداشت کیا، اس مصائب کو برداشت کرنا گوارا کیا، تاکہ یہ اعلیٰ قدریں جو ہیں، یہ اعلیٰ قدروں کا تحفظ ہو سکے، دین اسلام بچ سکے، انسانیت بچ سکے۔ اور ہاں کیسی کیسی عظیم ترین قربانیاں پیش کی۔ امام حسین کے 18 برس کی کڑیت جوانہ، ارے اس کی
شہزادے کی شان یہ تھی کہ جب آپ اس کو میدان میں بیچ رہے ہیں، آپ اپنے 18 برس کے کڑیل جوان لال کو، علی اکبر بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار کی طرف بلند کر کے فرماتے ہیں پروردگار تو گواہ ہے نا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں تو ان ظالموں کے مقابلے میں کہ جو رفتار و گفتار میں تیرے حبیب کے مشابہ، سیرت و کردار میں تیرے حبیب کے مشابہ تھا، کہ جب کبھی بھی میں تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوا کرتا تھا تو اپنے اس لال کو کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، امام مظلوم کربلا نے جتنے بھی خانواد بنی ہاشم کے افراد تھے، جوانان بنی ہاشم کے افراد تھے، ان سب کی قربانی پیش کی، کس انداز سے کہ 18 برس کا کڑیل جوان بھی گیا تو جب خون میں غلطہ ہو کے ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ اپنے بابا کو سلام آخر کیا، امام حسین علی اکبر کے لاشے کو پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا چاہتے ہیں، ارے برچھی کی انی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا، خون کا فوارہ تھا تو جاری ہوا، امام حسین کے چہرے پر اپنے 18 برس کے کڑیل جوان لال کا خون۔ عزیزان محترم، امام حسین کو سب گوارا، لیکن یہ گوارا نہیں کہ دین کے اوپر کوئی آنچ آئے، یہ گوارا نہیں کہ انسانیت کی جو اعلیٰ قدریں ہیں وہ پامال ہوں، بلکہ امام حسین اپنے کڑیل جوان علی اکبر کی قربانی راہ خدا میں اس انداز سے دیتے ہیں کہ اب علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں، لاشا نہیں اٹھتا، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔